السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس پروگرام کو سننے والے قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین ملت، اسلامی ماؤں بہنوں، بیٹیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، آج کی اس ملاقات کا عنوان ہے رمضان مبارک کے آخری 10 دن۔ اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد ہے کہ رب العالمین اپنی رحمت سے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں جو خیر، بھلائی اور برکتیں اتاری ہیں، ان ساری برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کی ہر ممکن جد و جہاد اور کوششیں کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایک مومن مسلمان کو اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں رب کی قربت حاصل کرنے کے لیے، رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اور دستور یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دنوں کی راتوں کو شب بیداری کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتے، ہر طرح کی کوششیں کرتے، اپنی کمر کس لیتے، پوری رات عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ کے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، رمضان المبارک کی ان آخری 10 راتوں میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی بہت ہی مختلف انداز کی فضیلتیں، عظمتیں ہیں۔ انہی عظمتوں میں سے، انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ شب قدر، لیلۃ القدر، یہ مبارک رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو برکتوں سے بھر دیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو، لیلۃ القدر کو مبارک رات قرار دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو، شب قدر کو مبارک بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کے مطابق، آپ کی رہنمائی کے مطابق، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا بھی
اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے، جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ دخان کی آیت کریمہ 3 نمبر کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ رات مبارک رات ہے۔ اب ایک مسلمان جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک بنانا چاہتا ہے اور لیلۃ القدر کی ساری برکتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کی طاق راتیں بالخصوص، بالعموم، اور ساری راتیں عمومی طور پر ان کو خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں لگائے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، لیلۃ القدر یہ بہت ہی عظیم ترین رات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم کرتے ہوئے، فضل کرتے ہوئے، مہربانی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اندازہ فرما کر، اور اللہ کا اندازہ بالکل صحیح ہے، پورے سال کے اندر اپنی حکمت سے جن معاملات کا فیصلہ فرماتا ہے وہ یہی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور شرف بے شمار اور انگنت ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خیر اور بہت ہی بھلائی رکھی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی عبادت کو 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ بہتر بتایا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں، زمین میں جبریل امین اترتے ہیں، اور زمین کو خیر سے، رحمت سے، برکت سے، بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ لبالب کر دیتا ہے۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 4، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اور جبریل امین اترتے ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر مومنوں کے لیے سلامتی کی رات ہے، عافیت کی رات ہے۔ ہر اس چیز سے جس سے کوئی خطرہ اور اندیشہ ہو، ان سارے خطرات سے یہ سلامتی کی رات ہے اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، اہل تقوی کے لیے، کیونکہ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کو عام فرما دیتا ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرماتا ہے، گناہوں کی معافی فرماتا ہے، لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے، اور فرشتے فجر تک سلامتی کے لیے، مومنوں کے لیے سلامتی کے لیے، عافیت کے لیے، بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، سارے کے سارے فرشتے سلامتی کی فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں فجر کے طلوع ہونے تک۔ لیلۃ القدر کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت کا آپ اندازہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے کیجئے، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نیت سے قیام اللیل کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص ایمان رکھتے ہوئے ان سارے اجر و ثواب پر جو اللہ تعالیٰ نے جن کے دینے کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز یا تراویح کی نماز ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ادا کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ شب قدر لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے، آخری 10 دنوں کے اندر ہے، اور آخری 10 دنوں کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ طاق سے مراد جو 2 سے بٹے نہیں، یعنی یا تو 21 یا تو 23 یا 25 یا 27 اور یا 29۔ چنانچہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کی جستجو کریں، لیلۃ القدر کو ہم تلاش کریں، اور لیلۃ القدر اور اس کی عظمتوں کو، خیرات و برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہم لالچی رہیں، ہم حریص رہیں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو لیلۃ القدر تلاشنے کا حکم دیا ہے، لیلۃ القدر کی جستجو کرنے پر ترغیب دلائی ہے اور ابھارا ہے اور بتلایا ہے کہ رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں میں سے کوئی طاق رات ہے۔ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لوگ تلاش کرو، ڈھونڈو، پتہ لگاؤ، کھوج کرو رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، جس اللہ تعالیٰ جس اپنے مومن بندے کو یا اپنی مومنہ بندی کو لیلۃ القدر عطا کر دے، ایمان کے ساتھ نیکیوں کی حالت میں اللہ سے لو لگانے کی توفیق دیتے ہوئے، تو گویا ایک رات کی عبادت اسے کتنے دنوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے؟ 83 سال 4 مہینہ، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر کو ہم لوگ تلاش کریں، اور اگر کوئی شخص ہمت کر کے، جفاکشی کر کے، صبر و ضبط کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رمضان مبارک کی آخری 10 راتوں کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں گزار دے، تو یقینی طور پر اسے شب قدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے اسے مل جائے گی۔ لیکن اگر کسی وجہ سے، سستی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے 21 کو ہم عبادت نہ کر سکیں، 23 کو نہ کر سکیں، 25 کو نہ کر سکیں کسی وجہ سے، تو کم سے کم ہمیں 27 اور 29 کے اندر زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، التمسوها فی العشر الاواخر یعنی لیلۃ القدر، تم لوگ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو تلاش کرو آخری 10 رات کے اندر، فَإِن ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، اگر تم میں سے کوئی ایک کمزوری کا شکار ہو جائے یا نہ حاصل کرے، تو قطعاً باقی جو راتیں ہیں اس کے اندر قطعاً لاپرواہی اور سستی نہ کرے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اخلاص کے ساتھ نبی کی سنت کے مطابق کی گئی عبادتوں سے
بہت ہی خوش ہوتا ہے، اور ایسے بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے۔ چنانچہ ہمیں خاص طور پر رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں کے اندر خوب محنت کرنی چاہیے، خوب کوشش کرنی چاہیے اللہ کی عبادت کرنے کی، اللہ کی بندگی کرنے کی، توبہ اور استغفار کرنے کی، اور ان عبادتوں کے کرنے کی جن عبادتوں کا کرنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ ہمیں رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں جو بچی ہیں یا جو بھی بچی ہیں، ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ایک ایک منٹ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں گزارنا چاہیے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے، جیسا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ خصوصیت کے ساتھ 27ویں کی رات کا اہتمام عبادت کی شکل میں ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہر سال لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے، کسی سال 21 کو ہوتی ہے، تو کسی سال 25 کو، تو کسی سال 27 کو، تو کسی سال 29 کو۔ 27 کو زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے مروی چند روایتیں اس کی طرف اشارہ فرماتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یقیناً جس بندے کو لیلۃ القدر مل جائے اور اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ تعالیٰ اسے اپنا قریبی بنا لے، اپنے سے قربت حاصل کرنے کا موقع دے دے، تو بہت ہی مبارک انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ ہمیں لیلۃ القدر کے ساتھ ساتھ رمضان کے جتنے آخری دن بچے ہیں، چاہے وہ دن ہوں اور چاہے راتیں، اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کر کے خوب اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کے اندر ایک خاص دعا ہمیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ دعا سکھائی تھی۔ بعض حدیثوں سے شب قدر کی چند نشانیاں ملتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک صحیح روایت ہے، وَأَمَارَتُهَا أَن تَطْلَعَ الشَّمْسُ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِهَا بَيْضَاءَ لَا شُعَاعَ لَهَا۔ شب قدر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس دن صبح صاف ستھرا ہوگا، دن بالکل منور ہوگا، بہت زیادہ دھوپ نہیں ہوگی۔ اس کی نشانی یہ کہ سورج نکلے گا صبح، جس دن لیلۃ القدر ہوگی، بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور بہت تیز اس کی روشنی نہیں ہوگی، بہت تیز دھوپ نہیں ہوگی۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور ابو داود کی روایت ہے کہ اس رات کو سورج اس انداز سے نکلے گا کہ بہت کڑی اور سخت دھوپ نہیں ہوگی۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ شب قدر کا اہتمام کریں، آخری 10 راتوں کا اہتمام کریں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جتنی کوشش کرتے تھے، جتنی محنت کرتے تھے، اتنی محنت کسی اور رات کو نہیں کرتے، اور یہی 10 راتیں ہیں جسے ایک اللہ کا مومن بندہ اور اللہ کی ایک مومن بندی پوری کی پوری رات عبادت اور بندگی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اعتکاف بھی بیٹھ سکتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا یہ آخری عشرہ عطا فرمایا ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ مومن اور مسلمان جسے اللہ کی توفیق مل جائے، اور
اللہ تعالیٰ اسے موقع دے دے ان عملوں کے انجام دینے کی جن عملوں سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ آپ اس کے اندر نفلیں بھی ادا کریں، آپ اس کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت بھی کریں، آپ اس کے اندر دعا گریزاری بھی کریں، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں، اور اس کے اندر لوگوں کو بھلائی کا حکم بھی دیں اور برائی سے روکیں بھی۔ اس کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ اپنی طاقت کے حساب سے اپنے حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقات و خیرات کرائیں، آپ افطار کرائیں۔ گویا ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان ساری عبادتوں کو ہمیں اور آپ کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے کو قاعدے سے غنیمت سمجھ سکیں اور اس کے اندر وہ ساری عبادتیں کر سکیں جن عبادتوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، خاص طور پر اپنے گناہوں سے توبہ، خاص طور پر اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری 10 راتیں ہیں، جن کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا کوشش کرتے تھے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے فارغ کر لیتے تھے، نمازیں پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، بھلائی کے کام کرنے کے لیے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے، بالکل عورتوں وغیرہ سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے تھے، اپنی کمر کس لیتے تھے، پوری کی پوری رات جاگتے تھے عبادت کے لیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کو ہم جاگیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، توبہ اور استغفار کے لیے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگانا چاہیے۔ جگانے کا مطلب گپ شپ کے لیے نہیں، بکواس کے لیے نہیں، کوئی دوسرے دنیاوی کاروبار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی جگانا چاہے، اپنے بچوں کو بھی جگانا چاہے، تاکہ سارے کے سارے صرف اور صرف ان راتوں میں مخلصانہ انداز سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور لیلت آخری 10 دنوں کی راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ سامعین کرام، یقیناً سلف صالحین کو جب ہم دیکھیں گے تو ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو پائیں گے کہ رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کے ایک سیکنڈ کو بھی وہ کھوتے نہیں تھے، ضائع اور برباد نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ اتنی قیمتی راتیں ہیں۔ انہی راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے جس کی عبادت و بندگی 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ چنانچہ ان راتوں کے ایک پل کو کھونے سے بیکار کاموں میں، لایانی کاموں میں، غیر مفید کاموں میں گزارنے سے ہم بچیں۔ دنیا کمانے کے لیے بہت ساری راتیں ہیں، دنیا کمانے کے لیے بہت سارے دن ہیں، ہم کم سے کم اپنے آپ کو یہ وقف کر دیں کہ ہم ان راتوں کے اندر خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت و بندگی کریں گے۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے آخری رمضان مبارک کی آخری راتیں جن کے اندر لیلۃ القدر ہے، جن کو غنیمت سمجھنے کے لیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے اور جتنی محنت ان راتوں کے اندر کرتے تھے کسی اور رات کے اندر نہیں کرتے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارے بڑے بوڑھے عید کے کپڑوں کی تیاری میں پوری کی پوری رات مارکیٹ میں گزار دیتے، بازاروں میں گزار دیتے، دکانوں میں گزار دیتے، قہوہ خانوں میں گزار دیتے، گپ شپ کرنے میں گزار دیتے، گھروں کے ساز و سامان خریدنے میں گزار دیتے۔ یقیناً یہ بہت بڑی محرومی ہے ہماری اور
آپ کی بہت بڑی محرومی ہے کہ ان مبارک راتوں، ان مبارک گھڑیوں کو جن کے اندر لیلۃ القدر ہم مارکیٹنگ کرنے میں گزار دیں، ہم اول فول کے کاموں میں گزار دیں، ہم دنیاوی ساز و سامان کے خریدنے میں گزار دیں۔ جان لے یقین کے ساتھ کہ ان راتوں میں، رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں خاص طور پر قیام اللیل بڑی افضل عبادت ہے، بڑی محبوب عبادت ہے، اور چنانچہ ہمیں چاہیے کہ لمبی لمبی قیام اللیل کریں، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، لمبے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے سجدے کریں، اور یاد رکھیں فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، افضل الصلاۃ طول القنوت، سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں دیر تک کھڑا ہو جائے، دیر تک کھڑے ہو کر کے عبادت ہم کریں۔ اس کے اندر ہمیں کافی محنت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فرمان ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اکرم ان راتوں کو نماز میں گزارتے تھے، اور پوری کی پوری محنت اور جفا کشی کرتے تھے۔ اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ کا یہ احسان ہے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت کے ساتھ، امن و امان کے ساتھ یہ آخری رمضان مبارک کا آخری عشرہ میسر فرمایا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی محرومی ہوگی، یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی ہوگی کہ یہ قیمتی گولڈن چانس پانے کے بعد، مغفرت والا عشرہ پانے کے بعد، لیلۃ القدر والا عشرہ پانے کے بعد، جس کے اندر لیلۃ القدر ہم لایانی کاموں میں، سونے میں، پکانے میں، مارکیٹنگ کرنے میں اور دیگر بکواس کے کاموں میں گزار دیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ساتھیوں، رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں کو ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ان راتوں کے اندر جنت کی طرف سبقت کرنی چاہیے، جنت کی طرف دوڑنا چاہیے، اور ہمیں لپکنا چاہیے جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ کون سی جنت؟ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کی نعمتیں ہمیشہ دائمی ہیں، جو کبھی ختم نہ ہوں گی، جس کے سائے دائمی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کے اندر جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، جو متقیوں کے لیے ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور جو جنت جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اس آخری عشرے کے اندر بالخصوص ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امن و امان مانگنا چاہیے، اور یہ دعا بار بار کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک و دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے رب اور مولا، ہمارے دل کو صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے آخری 10 راتوں ہی میں نہیں، پوری زندگی ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر، اپنی بندگی پر، اپنی فرما برداری پر ثابت قدم رکھ دے۔ ہمیں شیطان سے بچا اور ہمارے شیطانی کاموں سے بچا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بھائی اور میرے بھائی لوگ اور میری بہنیں، جن لوگوں نے پیغام میرا سنا ہے، وہ خاص طور پر ان 10 دنوں کو اور ان کی راتوں کو غنیمت سمجھیں گے، اور پوری کی پوری رات مغرب سے لے کر کے فجر تک اللہ سے لو لگانے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں، نفلوں کی ادائیگی کرنے میں، اللہ کی تکبیر، تحمید اور تسبیح بیان کرنے میں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دیں گے۔ اللہ کو راضی کر لو، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جسے رمضان المبارک کا مہینہ، خیر و برکت کا مہینہ، یا رمضان کا آخری عشرہ میسر ہو گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کر کے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے، اپنی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لیا۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے 2 جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اے میرے نوجوانوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
چاہے نوجوان لڑکا ہو یا چاہے نوجوان لڑکی ہو، نوجوانی کی عمر کی عبادت اور بندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ اور محبوب ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے میدان محشر میں وہ نوجوان بھی ہوگا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، جس نے اپنی جوانی کی عمر عبادت میں گزاری ہے۔ اللہ نے آپ کو جسمانی توانائی دی ہے، آپ کی آنکھیں بھی مضبوط، آپ کے جسم بھی مضبوط، آپ لمبی سے لمبی ان راتوں میں قیام اللیل کرو، تہجد کی نماز ادا کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اس جوانی کی عمر کو جس میں آپ بوڑھوں کے بنسبت زیادہ محنت کر سکتے ہیں، زیادہ عبادتیں کر سکتے ہیں، ان ساری عبادت کو کرو۔ اور ایک بات اور آگاہ کر دوں، سبینہ کے نام پر جو رات جاگا جاتا ہے، سبینہ کا کوئی وجود کسی صحیح حدیث کے اندر نہیں ہے، چنانچہ کوئی ایسا کام زیادہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے سنت کو اپنانا، سنت رسول کو اپنانا ضروری ہے۔ کوئی بدعتی کام ہم سے اس ماہ مبارک کے اندر اور رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کے اندر قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہی ہدایت دینے والا ہے، تو ہی توفیق دینے والا ہے، بنا تیری ہدایت کے، بنا تیری توفیق کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ رب العالمین تو ہم سبوں کو توفیق دے، ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو موقع دے کہ ہم تجھ کو راضی کر لے جائیں، ان سارے اعمال کو کر گزریں جن اعمال کو تو پسند فرماتا، اور ہمیشہ ہمیشہ حیات ایمان پر قائم دائم رکھ اور نبی کی سنت پر قائم دائم رکھ، اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزا۔